السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. سورہ بنی اسرائیل کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت کے جن احکامات کا تذکرہ ہے، یہ ایسے احکامات ہیں کہ کوئی بھی الہامی کتاب جو آسمان سے اتری ہو وہ ان احکامات سے خالی نہیں. کوئی ایک بھی کتاب جو اللہ نے اتاری، ہر ایک کتاب میں ان احکام کا تذکرہ اللہ نے ضرور کیا. بائبل میں بھی مختلف جگہوں پہ یہ احکامات موجود ہیں، اور بائبل میں ان احکامات کو 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں. 10 ہدایات، 10 ہدایات یا 10 احکامات. اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال، اور مال کو بے دریغ خرچ کرنا. باقی احکامات جو ہیں وہ اگلے رکوع میں ہیں. اپنی اولاد کو قتل کرنا، زنا کرنا، یتیم کا مال کھانا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا.
یہ اللہ نے ساری الہامی کتابوں میں احکامات اتارے، یہ ہدایات دی۔ تو ایسی ہدایات جو ہر ایک کتاب میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بڑی اہم ہدایات کہ جب سے انسانیت شروع ہوئی اللہ نے اپنے احکامات اتارنے شروع کیے، یہ چیزیں اللہ نے ضرور نازل فرمائی۔ مال کو بیجا اور فضول خرچ کرنا، ہم نے پچھلے جمعہ میں چند ایک گزارشات اس کے بارے میں سنی، اور جہاں ہم پہنچے تھے وہ آیت یہ تھی کہ آپ مال خرچ کرنے کے حوالے سے نہ تو اتنے کنجوس اور بخیل بنے کہ ہاتھ آپ کا کھلے نہ، یہی گردن کے پاس جو ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، بند بھی ہو اور یہاں لگایا ہو کہ دینے کے لیے نہ آگے بڑھے نہ کھلے۔ اس کے بعد وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یہ ایک انتہا ہے کہ دینے کے لیے ہاتھ کھلے ہی نہ، اور دوسری انتہا کیا ہے کہ کسی بھی وقت ہاتھ کو روکا ہی نہ جائے، بس وہ ہر وقت کھلا ہے، دینے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ حاضر ہے، جو چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے لے جا سکتا ہے۔ ایسی سخاوت بھی جو ہے نا وہ درست نہیں، بلکہ مال کو میانہ روی کے ساتھ، درمیانے طریقے کے ساتھ، اپنی استطاعت کے مطابق۔ میں نے پچھلے جمعہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدقہ کرنے سے بھی منع کر دیا کہ بندہ سب کچھ جو ہے وہ راہ خدا میں دے دے اور پیچھے گھر والے بھوکے بیٹھے تھے۔ حج کی فرضیت کا جب موقع آیا تو اس میں کیا کہا کہ اگر استطاعت ہے نا تو پھر حج فرض ہے، نہیں تو حج فرض ہے ہی نہیں۔ شوق کی وجہ سے گھر بار بیچ کے حج کرنا کوئی نیکی نہیں، کیونکہ یہ شوق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ایک حکم ہے، یہ فرض کردہ عبادتوں میں سے ایک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے آیت اتاری کہ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، افی کل عام، اللہ کے پیغمبر ہر سال حج کرتے، ہر سال ہر ایک بندے پہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سوال دوبارہ ہو گیا، آپ پھر خاموش رہے، سوال تیسری بار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا لوجب تو فرض ہو جاتا، اگر میں اس سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ تو سنو، حکم یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج کرے، اور اس نے اگر ایک بار حج کر لیا اس کی فرضیت ثابت ہو، پھر اس پہ بھی چاہے اگلے سال اس کے پاس استطاعت ہے، حج کرنا اس کے لیے فرض رہ گیا، وہ پھر نفل حج ہے جتنے مرضی کرے، اس کی بھی کوئی ممانعت نہیں۔ عبادت اور صدقہ وہ بھی ایک حد میں رہتے ہو، حتیٰ کہ وہ بندہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اب دنیا سے جانے والا ہے، اس میں بھی پابندی لگا دی۔ اگر وہ چاہے نا کہ میں اپنا سارا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دوں تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو اس کے مرنے کے بعد جس کے لیے اس نے وصیت کی ہے نا ساری، اس سے مال واپس لیا جائے۔ وصیت کو محدود کر دیا، 1/3 جو ہے مال کا، 1/3 یا 33% کہہ لیں، صرف اتنی وہ وصیت کر سکتا ہے، اتنے مال کی، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ تو مال کے حوالے سے اسلام نے یہ احکامات دیے۔ راہ خدا میں دینا ہے، اس میں بھی خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، بہترین صدقہ وہ ہے جو دینے کے بعد بھی مال جو ہے بندے کے پاس اپنی ضرورت کا وہ باقی رہے۔ یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک یہی فرماتے ہیں
کہ نہ تو حد درجہ کنجوسی کی انتہا، اور نہ ہی حد درجہ سخاوت کے خیال ہی نہ رہے کہ کتنا جا رہا ہے، کتنا دے رہا ہوں، یہ نہیں۔ ہاں اگر اللہ نے بے حساب دیا ہے تو بے حساب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو دو، گن گن کے نہ رکھو۔ اگر گن گن کے رکھو گے تو اللہ بھی پھر گن گن کے دے گا۔ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، فَتَقُولَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ دونوں جو کام ہیں، حد درجہ سخاوت کے خیال ہی نہ کرے بندہ، اور انتہا کی بخیلی کہ کبھی اسے 1 روپیہ دینا ثابت ہی نہ ہو۔ فَتَقُولَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو ایسا کرے گا نا تو پھر تیری عزت نہیں رہے گی، بخیلی میں عزت نہیں رہے گی۔ محصورا، اور اگر ہاتھ کھول دیا اولاد کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی، محصورا، پھر تھکا ماندہ جو ہے نا تو بیٹھا رہے۔ یہ مال کے بارے میں حکم۔ اب اگلی آیت اللہ وحدہ لا شریک اس میں فرماتے ہیں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، ویقدر، اب جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر لیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ بند کر دیتا ہے۔ یقدر، اسے اللہ ایک اندازے کے مطابق عطا کرتا ہے، کچھ کا فراخ کر دیا اور کچھ کا ایک اندازہ مقرر کر دیا، طے کر دیا کہ اس کو اتنی ہی مقدار ملے گی۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا تو یہ تو زمین میں فساد پھیلا دیتا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ہاں لیکن وہ اتارتا ہے اسی اندازے کے مطابق جتنا وہ چاہتا ہے، ایک اندازے کے مطابق، محدود، کشادہ کرتا ہے اس کی مرضی۔ وہ کسی کے لیے ایک مقدار مقرر کر دیتا ہے کہ اس کو اتنا ہی دینا ہے، یہ اس کی مرضی۔ اس میں بات عقیدے کی بھی ہے کہ رزق کی چابیاں اللہ کے پاس، کھولے وہ، تنگ کرے تو وہ۔ اب مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ جناب زکریا ان کے پاس آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، ان کے پاس پھل فروٹ وغیرہ، رزق اللہ کا دیا ہوا کچھ کھانے کے لیے موجود تھا۔ اب قرآن مجید نے وہ سوال جو بالکل ایک عام سوال ہے، جناب زکریا نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ انا لکی ھذا، یہ ایک معمولی سوال۔ کوئی بھی اگر کوئی ایسی چیز ہے پوچھے گا ہمیں کہاں سے آیا، یہ کدھر سے منگوائے ہیں، کون لے کے دے گیا ہے، کس نے لا کر دی ہیں، کہاں سے آیا ہے، عام سوال ہے۔ لیکن اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے جو آیت کے اگلے حصے میں ہے، مقصد عقیدہ بیان کرنا ہے۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم کہاں سے آیا، بات تو معمولی ہے۔ اور قرآن مجید اپنے اجمال کے باوجود، اپنے مختصر ہونے کے باوجود، جو عقیدے کی باتیں ہیں، عقیدے کے نکات ہیں، انہیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ عقیدہ بیان کرنے میں قرآن نے کسی قسم کا اجمال اور جو تقصیر ہے وہ نہیں رکھی، مختصر نہیں رکھا، عقیدہ کھول کے بیان کی۔ انا لکی ھذا سوال کو، اس لیے عام سوال کو، فطری سوال کو، ہر ایک ذہن میں آنے والے سوال کو قرآن کی آیت بنا کے اتارا، کس لیے؟ تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی رزق کی تنگی کا یا دوسرے کی رزق کی فراخی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، یا دوسروں کی طرح خواب دیکھتے نظر آتے ہیں۔ قالت هو من عند اللہ، انہیں پتا چل جائے کہ دیتا تو وہ ہے، وہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں
ایک ہی جگہ دو تین دکانیں ایک ہی کاروبار کی، ایک ہی جتنے سامان کی بھری ہوئی ایک ہی جگہ پہ موجود ہوں گی، لیکن چلنے میں آمدن میں فرق ہو، آمدن میں فرق ہو، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چیز کی ایک جیسی دکانیں، ایک ہی جتنا بیچ میں مال بھرا پڑا ہے، لیکن آمدن سب کی ایک جیسی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جسے چاہتا ہے رزق کشادہ عطا فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازہ مقرر کرتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، کیونکہ اسے اپنے بندوں کا اچھی طرح پتہ ہے، اسے بندوں کی پوری خبر ہے، اس کی اپنے بندوں پر ہر وقت نظر ہے۔ سب کو ایک جیسا نہیں نہ بنایا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے رزق دینے کے معاملات میں یہ جو فرق رکھا ہے نا، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ سب ایک دوسرے کے کام آئیں، سب ایک دوسرے کے کام آئیں۔ جو فیکٹری کا مالک ہے وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک ورکر کر رہا ہے، اس سے تو نہیں کروایا جائے گا، وہ تو نہیں آ کے کرے گا۔ جو ورکر کا کام ہے وہ کر رہا ہے فیکٹری کے مالک کے لیے، اور جو ورکر کو چاہیے وہ کر رہا ہے فیکٹری کا مالک۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ہر ایک دوسرے بندے کے کام آ سکے۔ رزق میں کشادگی یا رزق کی تقسیم میں جو ہے اللہ وحدہ لا شریک نے جو فرق رکھا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور فضول خرچی نہ کرنے کا حکم دے دیا، کیوں؟ کیونکہ ایک کے پاس ہے نا، وہ تو دیتا چلا جائے گا، اڑاتا چلا جائے گا، وہ خرچ کرتا چلا جائے گا، اور اگر اس کے دیکھا دیکھی وہ شروع ہو گئے جس کے پاس محدود ہے، اس کے پاس تو بچے گا، اس کے پاس تو بچے گا کچھ نہیں۔ اسی لیے حکم دیا ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی، کیوں؟ جس کے پاس کم ہے، زیادہ والا تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اڑا دے گا، زیادہ والوں کی تو اولاد ہی مان نہیں۔ ایک بچہ، ایک نوجوان لڑکا جس کی اپنی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں، اپنے باپ کے پیسوں پہ انحصار کرتا ہے، اگر وہ آپ کو گوائیوں کے اوپر پیسے اڑاتا ہوا نظر آ جائے تو اسے تو صاف پتہ چلے گا نا کہ یہ اس کے اپنے پاس کہاں سے آئے، اپنی تو کوئی کمائی کا آمدن کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ ظاہر ہے امیر باپ کا بیٹا ہے اس لیے پیسے اڑا رہا ہے، باپ کے اڑا رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اسی لیے فرماتے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اولاد کو بھی دینا ہے حساب کا، اپنا بھی خرچ کرنا ہے حساب کا، میانہ روی کے ساتھ۔ اور اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت ہے، زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، اور جس کو کم دیا اسے کیا کہا؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جنہیں بہت نواز رکھا ہے نا ان کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے نہ دیکھو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَلَا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم نے لوگوں کو دنیا کے بڑے بڑے فائدے اور سامان دیے ہوئے ہیں نا، ان کی طرف اپنی آنکھوں کو پھیلا کے مت دیکھیں۔ لا تمدن عینیک، زہرۃ الحیات، مات دنیا کی زندگی کی رونق ہے، لنفتنہم فیہ، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ ہم نے دیا ہے یہ کرتا کیا ہے۔ ورزق ربک خیر وابقیٰ، جو تیرے رب نے تجھے عطا کر رکھا ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، ورزق ربک، اور تیرے رب کی جو عطا ہے وہ سب سے بہترین ہے، اس پہ ناراض ہونے والی بات نہیں ہے، ناراض ہونے والی بات نہیں، اس پہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ ہاں اگر تو نے دیکھنا ہی ہے کسی کو تو اسے دیکھ جو رزق میں تجھ سے کمتر ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، وہ جو تجھ سے کمتر ہے۔ موٹر سائیکل والا کار والے کو نہ دیکھے، سائیکل والے کو دیکھے۔
اور یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی علم ہے، اس کی حکمت ہے، اسے پتا ہے میں نے اپنے فلاں بندے کو اتنا دینا ہے تبھی وہ صحیح رہے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ، ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہو، ہمارا تو چونکہ تعلق ہی مسجد سے ہے، ہم تو کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ جب غربت میں ہوتے ہیں تو مسجد سے اتنا پکا ناتا، پکا رشتہ، اذان کے وقت تکبیر سے پہلے باجماعت نماز، مسجد کی صفائی کرنے میں معاونت، ہر وقت جو ہے وہ مسجد ایسے لگتا ہے جیسے یہ بندہ اللہ والا ہے۔ جیسے ہی اسے اللہ نے نوازا، اللہ نے مال دیا، اولاد ہوئی، اولاد جوان ہوئی، اچھی نوکریاں لگ گئیں، اچھے کمانے لگ گئے، اچھا کاروبار لگ گیا، وہ آپ کو مسجد میں نظر ہی نہیں آتے، ایسے کہ جیسے ان کا تعلق کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ نے اگر کسی کو محدود دے رکھا ہے اور وہ اللہ کے دین پہ ہے، اللہ کو پتا ہے اس کو اتنا ہی دینا ہے تبھی اس کا دین محفوظ رہے گا۔ جس کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے وہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کو پتا ہے اس کو نوازتا رہوں گا تو دین رہے گا، اس سے نوازشیں ہٹے گی یہ دین سے جائے گا، نوازتا رہوں گا تو دین پہ رہے گا۔ اور دوسرا جسے کم دے رکھا ہے اگر اسے اتنا زیادہ نواز دیا نا تو پھر اس کا دین تباہ ہو جائے۔ حکمت ہے اللہ کی، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ۔ اس بات پہ پکا ایمان، یقین ہونا چاہیے کہ رزق کی تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر فراخی ہے تو اللہ کی طرف سے۔ فراخی والا قارون نہ بنے۔ قارون کو کہا گیا کہ تجھے اللہ نے جو دے رکھا ہے زیادہ اس پہ اترایا نہ کر، ہاں اس میں سے جتنا تو استعمال کر سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ۔ ایک بندہ کتنا استعمال کر سکتا؟ 100 کمروں کا گھر بنا لیا، ایک بندے نے کتنا استعمال کرنا؟ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ 10 بندوں کا کھانا بنا دیا، ایک بندہ کتنا کھا سکتا ہے؟ یہ ہے اس کا حصہ، جو واقعتاً اس کا حصہ ہے، جو کھا رہا ہے بس وہ اس کا حصہ ہے۔ لا، قارون کو یہی کہا گیا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، مجھے میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ قارون کا جملہ ہے۔ اگر اللہ نے نواز دیا تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے دیا ہے، کبھی یہ نہ کہو کہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، مجھے میری قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ رزق کے خزانے اس کے اپنے پاس ہیں، وہ جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے۔ یہی عقیدہ درست کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اس عام سے سوال کو انا لکی ھذا مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کیونکہ وہ خدا جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ یہی بیان کر رہے ہیں، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بندے اللہ کے ہیں، تقسیم اللہ کی۔ انما انا قاسم واللہ معطی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں تمہیں دیتا ہوں نا میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کی۔ انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ معطی، عطا کون کرتا ہے؟ عطا اللہ کرتا ہے، دیتا اللہ ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دے، جسے چاہتا ہے اس کی ضرورت سے زیادہ دے دے، جسے چاہتا ہے ضرورت کے مطابق دے دے، جسے چاہتا ہے ضرورت سے بھی کچھ کم رکھے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، حکمت وہی ہے کہ ہم نے ان کی آزمائش کر۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، راضی اسی پہ رہنا چاہیے جو اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، رضینا بالقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، مالک نے جو تقسیم کیا ہے نا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو اللہ نے مال دیا، اللہ کی تقسیم ہے۔ ہمیں اللہ نے علم سے نوازا اور جنہیں علم نہیں دیا انہیں اللہ نے دولت دے دی، ہمیں اللہ کی تقسیم پہ اعتراض۔ لیکن ساتھ ہی شعر کا اگلا جملہ بھی پڑھا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ جو ان کے پاس مال ہے اس نے تو ختم ہو جانا ہے، علم ختم ہونے والی چیز
ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جسے چاہتا ہے کشادہ عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایک محدود اندازہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب تک اپنی قسمت کا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے بندہ کھائے گا نہیں، اس وقت تک وہ مرے گا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ